تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ایمان والا جب شکست بھی اٹھاتا ہے، جب اپنے مقصد میں ناکام بھی ہوتا ہے دنیاوی مقاصد میں، تو وہ غمگین نہیں ہوتا، اس کی حالت کافروں کی طرح پژمردہ اور خراب نہیں ہوتی، اس کی صورت نہیں سوکھ جاتی۔ وہ جانتا ہے کہ ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے، اور دنیا میں میرا پیچھے ہو جانا اور میرا ہار جانا اور میرا مقصد کا حاصل نہ کرنا بھی ایک خاص حکمت کے تحت ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظر دنیاوی کامیابیوں پر ہوتی ہی نہیں۔ اس کا مولانا روم ذکر فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ بندے کو مل جائے۔ اگر وہ دل میں اللہ براجمان ہو گیا کسی انسان کے اور اس کو وہ محبوبیت حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد دنیا کی کامیابیوں کا، دنیا کے جگہ کا، دنیا کے عزت کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے اس کی نظر میں۔ اگر اس کا محبوب اس کو مل جائے تو پھر اس کا دماغ ساتویں آسمان پر ہے۔ اونچ اور نیچ، بلندی اور پستی، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ جو اہل دل ہیں، جو اہل اللہ ہیں، وہ دنیا میں مقام، مرتبہ، منصب، ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اپنے لیے کوئی مخصوص جگہ بنانے کو اپنے لیے باعث عزت تصور نہیں کرتے، کیونکہ ان کی شخصیت ہی ہوتی ہے جو اصلی ہوتی ہے، جگہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا آپ ذکر فرماتے ہوئے حدیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس بن متہ، مجھے یونس بن متہ یعنی یونس علیہ السلام کا نام ہے، ان پر مجھے فضیلت مت دو، اس لیے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے اور یونس کو بھی اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ یونس کو اللہ کا دیدار مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوا تھا اور مجھے وہ معراج عطا ہوئی، اگرچہ کہ اس معراج میں اس دیدار میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن شخصیت کی بنیاد پر، معراج کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اصل چیز اللہ کا دیدار ہونا ہے۔ اگر وہ ہو گیا تو پھر زمین کے اندر ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو یا آسمان کے اوپر ہو، سب برابر ہے۔ گفت پیغمبر کے معراج مرا، نیست بر معراج یونس اجتبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری معراج یونس کی معراج سے کچھ الگ، کچھ اسپیشل نہیں ہے۔ معراج ہوتی ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کمپیئر کرتے ہوئے، ایک نبی کو دوسرے نبی کو کمپیئر کرتے ہوئے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ شاید ایسا کر رہے تھے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی۔ ہمارے لیے اتنا مان لینا کافی ہے کہ ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بس اتنا مان لینا کافی ہے۔ پرٹیکولر کسی نبی کا نام لے کر ان کے کسی واقعے کے حوالے سے یہ کہنا کہ انہوں نے ایسا کیا، ہمارے نبی نے ایسا کیا، ان کو یہ مقام ملا، ہمارے نبی کو ایسا مقام ملا، لہٰذا وہ انفرادی طور پر فضیلت ثابت نہ کریں۔ آن من برچرخ آنے او نشیب، ذا کے قرب حق برونست از حسیب، حالانکہ میرا جو مقام ہے وہ آسمان پر ہے، مجھے جو معراج ہوئی ہے وہ آسمان پر ہے، اور ان کا جو مقام ہے وہ بہت پستی میں ہے۔ ان کو جو معراج ہوئی وہ زمین کے اوپر ہوئی، اور زمین کے اوپر جو معراج ہوتی وہ آسمان پر ہونے والی معراج کے لیول کی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑے درجے کی معراج ہوتی ہے۔ تو مجھے وہاں ملی معراج، ان کو زمین پر ملی، اس حیثیت سے ان پر مجھے فضیلت دینے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اللہ کی معراج ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ملے۔ اللہ کا قرب جگہ سے بالا تر ہوتا ہے، حساب سے بالا تر ہوتا ہے۔
وہ مل جائے تبھی انسان کی معراج ہے۔ قرب نہ بالا نہ پستی رفتنست، قرب حق از حب سے ہستی رستنست۔ قرب جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کی نزدیکی، یہ ایسی چیز ہے، یہ اوپر جانے اور نیچے آنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کا قرب اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے وجود سے ختم ہو جائے، وجود کی قید سے چھوٹ جائے، اس کی اپنی ہستی باقی نہ رہے، اپنی ہستی کو ترک کر دے، وہی اصلیت ہے۔ اوپر جانے نیچے آنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس مفہوم کو میں نے بھی ایک شعر میں بیان کیا تھا کہ تقرب کا تعلق ہے بلندی سے نہ پستی سے۔ آپ اوپر جا کر بیٹھیں، آپ نیچے آ کر بیٹھیں، آپ آگے جا کر بیٹھیں، آپ پیچھے جا کر بیٹھیں، اس کا تعلق تقرب سے نہیں ہے۔ تقرب کا تعلق ہے بلندی سے نہ پستی سے، ملا کرتا ہے قرب حق تعالی ترک ہستی سے۔ اپنی ہستی کو ترک کرو تو تقرب حاصل ہوتا ہے۔ نیست را چه جای بالای است و زیر، نیست را نہ زود و نہ دور است و دیر۔ فنائیت جس کو کہتے ہیں وہ ایسی چیز ہے جس کے لیے اونچائی نیچائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فنائیت کے لیے جلدی، دیر، اندھیر، یہ سب باتیں چلتی ہی نہیں ہیں۔ خدا کے پاس نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، صرف ان کے چاہنے کی دیر ہے۔ نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، دونوں بھی نہیں ہیں، صرف ان کے چاہنے کی دیر ہے۔ کارگاہ گنج حق در نیستیست، غرہ ہستی چه دانی نیست چیست۔ اللہ کے کارخانے کا جو خزانہ ہے وہ فنائیت میں ہی ہے۔ انسان اپنی ہر چیز کو فنا کر دے، کسی چیز کی کوئی اہمیت اس کے پاس نہ رہے، جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو اللہ کا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جب تک تم ہستی کے دھوکے میں ہو، اپنے وجود کو سمجھ رہے ہو، غرہ ہے ہستی کا کہ میرا بھی کچھ وجود ہے، میری بھی کوئی شخصیت ہے، میں بھی کچھ ہوں دنیا میں، میری بھی کوئی حیثیت ہے، میرا بھی کوئی مقام ہے، جب تک تم اس طرح سے اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو، اپنی شخصیت کو، اپنی خصوصیت کو جب تک مانتے رہو گے، تم کو فنا کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ غرہ ہستی چه دانی نیست چیست، جب تک تم اس غرہ ہستی میں ہو تب تک تمہیں فنائیت کیا ہوتا ہے تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنی خصوصیت کو ختم کرو، میری کچھ خصوصیت ہے، میں کچھ اسپیشل ہوں، جب تک یہ مانتے رہیں گے تب تک فنائیت کا درجہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ حاصلی اشکست ایشاں اے کیا، می نماند ہیچ با اسکشت ماں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ اب یہ جو چل رہی تھی قیدیوں کی آپس میں گفتگو چل رہی تھی، درمیان میں مولانا روم نے بعض اہم باتیں بیان کر دی۔ اب یہ قیدیوں کی گفتگو مسلسل چل رہی ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قیدی جو آپس میں خسر پسر کر رہے تھے، تو ایک ان کے ساتھی نے کہا کہ ان کی شکست ہماری شکست سے مشابہ نہیں ہے، ان کی شکست الگ ہے، ہماری شکست الگ ہے۔ وہ شکست کھا کے بھی خوش رہتے ہیں، اس کے اندر بھی ان کو مزہ آتا ہے، لیکن ہم جب شکست کھاتے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ان کے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں شکست کھانے کے بعد۔ اتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں قیدیاں، اور بہت آہستہ سے بات کر رہے ہیں۔ آن چنا شادند در ذل و تلف، ہم چما در وقت اقبال و شرف۔ ذلت اور تباہی بھی جب ان کو حاصل ہوتی ہے، شکست حاصل ہوتی ہے، ذلت حاصل ہوتی ہے، جب ان کو کوئی نہیں پوچھتا، دنیا میں ان کو ہر آدمی لائٹ لے لیتا ہے، کوئی چاہتا نہیں ہے، ہر مقصد میں ناکامی حاصل ہوتی ہے، تب بھی وہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم کامیابیوں کے بعد خوش ہوتے ہیں، اقبال مندیوں کے بعد خوش ہوتے ہیں۔ ہم جب شکست حاصل ہوتی ہے، ذلت حاصل ہوتی ہے تو ہم افسوس میں گر جاتے ہیں، اور جب کامیابی حاصل ہوتی ہے، شرف ملتا ہے، عزت ملتی ہے، ہر چیز اپنی مرضی کی ہوتی ہے تو ہم پھول جاتے ہیں خوشی سے۔ لیکن ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ دونوں حالتوں میں بھی ان کا ایمان، ان کی حالت بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ برگ بے برگی ہما اقطاع اوست، فخر و خاری افتخار است و علوس۔ اگر ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، بے سر و سامانی کی زندگی اگر وہ گزار رہے ہیں، تو ان کا یہ بے سر و سامانی کی زندگی گزارنا ہی ان کے لیے سامان ہے۔ وہ اس کو بھی اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ اگر ان کو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اپنی مرضی کی چیز نہیں ملتی، ناکامی ملتی ہے، اس کو بھی اپنی جاگیر سمجھ کے خوش ہوتے ہیں۔ فقیری، ذلت، اگر یہ چیزیں ان کو حاصل ہو جائیں تو فقیری کو اپنا فخر بنا لیتے ہیں، ذلت کو اپنی بڑائی بنا لیتے ہیں۔ ان کے ایمان کی کیفیت میں، ان کے
مزاج میں، ہمارے ایمان کی کیفیت میں، ہمارے مزاج میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ کہ گفت ارچنان است فرید چوں بخندی دو چوں مارا بستدید۔ اب جب ایک شخص نے یہ باتیں کہی دوسرے سے، تو دوسرے نے کہا کہ اگر وہ شخص، مطلب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص ایسا ہی ہے جیسا تم بیان کر رہے ہو، تو پھر جب ہم کو زنجیروں میں ڈال کر لے جایا جا رہا تھا تو اس نے ہمیں دیکھ کر مسکرایا کیوں، ہنسا کیوں؟ جب ہم بندھے ہوئے ہیں، طاقتور سورما گرفتار ہو کے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت پر کوئی آدمی دیکھ کر ہنستا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ خوش ہو رہا ہے، ہماری شکست سے، ہماری پشمردگی سے، ہماری ڈیفیٹ سے وہ بہت خوش ہے، اسی لیے تو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ چونکہ وہ مبدل شدست و شادیش نیست زیں زندان و زیں آزادیش، اگر اس شخص کی مزاج میں تبدیلی ہو چکی ہے، اگر وہ ہماری طرح کا نہیں ہے، کچھ الگ مزاج رکھتا ہے اور اس کو دنیاوی کامیابیوں سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، ہماری قید اس کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے، ہماری آزادی اس کے لیے غم کا باعث نہیں ہے، وہ دونوں حالتوں میں ایک ہی طرح رہتا ہے، بس بقہر دشمنا چوں شاد شد چوں ازیں فتح و ظفر پر باد شد، تو وہ دشمنوں کو مغلوب ہوتے ہوئے، شکست خوردہ ہوتے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھ کر خوش کیوں ہوا؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر دنیاوی کامیابی اس کی نظر میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، تو اس طرح سے ہم کو زنجیروں میں دیکھ کر اس کے خوش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں وہ اپنی کامیابی پر اور اپنی فتح پر اس قدر مغرور ہو رہا ہے؟ اس طرح سے دوسرے نے کہا شاد شد جانش کے بر شیران نر یافت آساں نصرت و دست و ظفر۔ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ہم جیسے بہادر شیروں کو گرفتار کرنے کے بعد اس شخص کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کو خوشی ہوئی اس سے کہ کتنی آسانی کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے طاقتور بہادروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی، بڑی آسانی کے ساتھ جیت حاصل کر لی۔ تو آدمی کو خوشی تو ہوتی ہے، اور جو دنیا دار آدمی ہوگا اسی کو خوشی ہوگی۔ بس بدانستین کو آزاد نیست جز بدنیا دل خوش و دل شاد نیست۔ تو اس سے ہم کو پتا چل گیا ہے کہ وہ شخص بھی آزاد نہیں ہے، ہماری طرح ہی ہے، دنیا کی خواہشوں سے آزاد نہیں ہے، اس کو بھی دنیا کی خواہشیں ہیں، اور دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی کامیابیوں سے اس کا دل خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ میں مسرور ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ ہم کو دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ورنہ چوں خندت کے اہل آ جہاں بر بدو نیکند مشفق مہرباں، اگر وہ مشفق ہوتا، مہربان ہوتا، رحمت عالم ہوتا جیسے کہ مسلمان سمجھتے ہیں، تو وہ ہنستا نہیں ہماری اس حالت کو دیکھ کر، جبکہ اس جہاں والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ بندوں پر مہربان ہوتے ہیں، چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، سب کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ کیسا اللہ والا ہے جو ہم کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے؟ اس طرح سے کافروں نے آپس میں خسر پسر کی۔ ای ہمیں گفتند در زیر زباں اسیراں با ہمن در بحث اب یہ سب گفتگو آہستہ آہستہ کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، سارے قیدی تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور بہت آہستہ سے گفتگو کر رہے تھے لوگ۔ تا موکل نشنود درما جہد ای سخن در گوش سلطان نہد، اور اس لیے آہستہ گفتگو کر رہے تھے کہ کہیں کوئی سپاہی ان کو گرفتار کر کے لے جانے والا، کہیں کوئی سپاہی ان کی گفتگو نہ سن لے اور سن کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، یا جا کے اپنے سردار کو جا کر سنا دے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس خوف کے مارے وہ بہت آہستہ سے کانا پھوسی کر رہے تھے۔ گرچہ نشنید موکل ای سخن رفت در گوشے کے بد من لدن، سپاہی نے، کسی سپاہی نے جو آس پاس تھا، کسی نے ان کی یہ گفتگو نہیں سنی۔ جو آس پاس سپاہی ان کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، ان میں سے کسی کے کان میں بھی ان کی یہ گفتگو نہیں پہنچی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اللہ کی جانب سے پہنچ گئی۔ رفت در گوشے کے بد من لدن، یہ جو من لدن والا ہے، اللہ کی جانب سے جو عطا ہوتی ہے، جو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، ظاہری اسباب اور وسائل کی مدد حاصل نہیں ہوتی، وہاں سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گفتگو کی خبر دے دی۔ بوئے پیراہان یوسف را ندید آنکھ حافظ بود یعقوب الشنید، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ گفتگو سنائی، تو دوسروں کی کان میں یہ آواز کیوں نہیں آئی؟ اگر آواز آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی،
تو دوسروں کو بھی تو سنائی دینا تھا نا، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے یوسف کا پیراہن، جب پیراہن جو قمیص اٹھا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس تو لانے والا لا رہا تھا، تو بہت دور سے یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، لیکن قمیص لے جانے والے کو نہیں آ رہی۔ بالکل وہی حال ہے۔ آ شیاتی بر انانے آسماں نشنود آ سر لوح غیب داں، اور آسمان پر اللہ تعالیٰ کے جو راز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو راز لکھتا ہے اور انہی رازوں سے دنیا کی معاملات آگے بڑھتے ہیں، نظام دنیا چلتا رہتا ہے۔ ان رازوں کو حاصل کرنے کے لیے شیاطین بڑی کوشش کرتے ہیں، آسمانوں کے اوپر جاتے ہیں تاکہ کسی طرح کچھ راز معلوم ہو جائیں، بڑی کوشش کرتے ہیں اور بہت بلندی پر جاتے ہیں، لیکن وہ راز شیاطین کو معلوم نہیں ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ شہاب ثاقب، جس کو نجم الثاقب کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ برسانے لگتا ہے۔ جب شیاطین آسمان پہ اس رازوں کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ستاروں کی بارش کرتا ہے اور اس سے شیطانوں کو مار پڑتی ہے اور شیطان بھاگ جاتے ہیں، وہ راز حاصل نہیں کر پاتے۔ آ محمد خفتہ و تکیہ زدے آمدہ سر گرد او گرداں شدے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت اقدس میں بستر پر آرام سے لیٹے ہوتے ہیں یا دیوار کو تکیہ لگا کر، تکیے سے ٹیکا لگا کر بیٹھے رہتے ہیں اور راز آسمان کے ان کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ آ خورد حلوہ کے روزی شست باز آن کنگشتان او باشد دراز۔ اب آپ کہتے ہیں کہ حلوہ کھانے والا وہ ہوتا ہے جس کی روزی کشادہ ہو، جس کی قسمت میں زیادہ کھانا لکھا ہے وہی آدمی زیادہ کھاتا ہے، جس کی انگلیاں بڑی ہیں وہ آدمی زیادہ نہیں کھاتا۔ زیادہ کھانے کے لیے انگلیوں کا بڑا ہونا کام کا نہیں ہے، زیادہ کھانے کے لیے قسمت میں زیادہ ہونا اہم ہے۔ نجم ثاقب گشت حارس دیوراں کے بہل دزدی ز احمد سر ستاں۔ یہ جو ستارہ ہوتا ہے جو شیاطین کو مارتا ہے، النجم الثاقب کہا گیا ان کو، وہ شیطانوں کو بھگانے والا بن جاتا ہے اور شیطانوں کو بھگا دیتا ہے، کیونکہ وہ راز حاصل کرنے کے لیے چوری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ شیاطین چوری سے جا کر وہ راز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چوری کو چھوڑو، راز حاصل کرنا ہے تو ان سے راز حاصل کرو جو ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کیوں تم کو ضرورت ہے آسمانوں پر جا کر چوری چھپے راز حاصل کرنے کی، جس کو اللہ تعالیٰ خود راز بتاتا ہے، ان سے جا کے پوچھ لو، راز معلوم ہو جائیں گے۔ اے دویدہ سوئے دکاں اس پگاہ ہی بے مسجد رو بجو رزق الہ۔ اے صبح صبح اپنے آفیسز کو جا کر روزی کمانے والو، اے دکانوں کو جا کر دکانوں کی طرف دوڑنے والوں پیسہ کمانے کے لیے، اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو ایسا ثابت کر کے بتاؤ کہ مسجد جاؤ پیسے کمانے کے لیے اور اللہ کے سامنے جھکو، کیونکہ اصل رزق دینے والا تو وہی ہے۔ وہ اگر نہ دے تو نہ دکان سے تم کو کچھ آمدنی ہوگی، نہ آفس سے تم کو کوئی تنخواہ ملے گی۔ یہ سب اسباب اور ذرائع ہیں، اصل دینے والا تو اللہ ہے۔ اب یہ ہے کہ دنیا چونکہ عالم اسباب ہے، اس لیے ہم کو اسباب پورے کرنے کے لیے یہ سب کام کرنے ہیں، لیکن یہ یقین رکھنا ہے کہ ہم کو جو رزق مل رہا ہے نہ تنخواہ سے مل رہا ہے نہ کاروبار سے مل رہا ہے، وہ اللہ دے رہا ہے، اسی لیے مل رہا ہے۔ بس رسولاں گفت شارہ فہم کرد، گفت آں خنداں نبودم از نبرد۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گفتگو سنا دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سمجھ لی اور جا کر ان کے سامنے آپ نے فرمایا کہ میرا جو ہنسنا تھا نا وہ تمہارے قید ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا تعلق جنگ کے معاملے سے تھا ہی نہیں۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہے ہو کہ میں نے تم کو دیکھ کر ہنسا ہے؟ میں ہنسا ضرور لیکن تمہاری وجہ سے نہیں ہنسا، تم کو دیکھ کر نہیں ہنسا، میرے ہنسنے کا کوئی اور سبب ہے۔ مردہ اندیشاں وہ بوسیدہ فنا، مردہ کشتن نیست مردی پیش ماں۔ ہماری نظر میں تم لوگ مردہ ہو، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ہماری نظر میں وہ لوگ مردہ ہیں، گلے سڑے لوگ ہیں۔ یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تم کو مار کر ہم خوش ہوں گے، تم کو سزا دے کر ہم خوش ہوں گے؟ مردے کو مار کے کون خوش ہوتا ہے؟ ہم اگر تم کو زندہ سمجھتے ہوتے اور مارتے تو شاید خوش ہوتے، ہم تو تم کو مردہ سمجھتے ہیں، مردے کو مار کے کون خوش ہوتا ہے؟ خود کی اندیشاں کہ میں گردت شگاف، چونکہ من پا بفشرم اندر مساف۔ تم تو کیا ہو، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں اگر میدان جنگ میں قدم جما لوں تو اس قدم جمانے کے اثر سے چاند بھی پھٹ جائے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟
آنگہے کازاد بودی دو مکی من شمارا بستمی دیدم چنی. جس وقت تم آزاد تھے، جس وقت تم اپنے مقام پر مقیم تھے، ابھی تو تم جنگ کے میدان سے قیدی بن کر جا رہے ہو. جس وقت تم اپنے گھروں میں تھے، جس وقت جنگ کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، آرام سے رہ رہے تھے اپنے اپنے گھروں میں، آزادی کے ساتھ گھوم رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اس وقت سے میں تمہیں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے اور تمہارا یہ حال ہونے والا ہے. مجھے تب سے ہی معلوم ہے، اب میں خوش کیا ہوں گا. اگر کسی آدمی کو کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی اس کو توقع نہیں تھی، وہ مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے. کوشش کر کے اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی قابل قبول ہے. مجھے تو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ تمہارا حال ایسا ہونے والا ہے. تو جس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے وہ چیز کے آ جانے کے بعد اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا. اے بنا زیدہ بے ملک و خاندان نزد عاقل اشترے بر نردباں. اپنی سلطنت پر، اپنی حکومت پر، اپنی کرسی پر، اپنی مسند پر، اپنے خاندان پر جو ناز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، میں اس خاندان کا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں، میری یہ حیثیت ہے، مجھے یہ منصب حاصل ہے. اس طرح سے جو لوگ دنیاوی چیزوں کے اوپر نازاں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی نے اونٹ کو سیڑھی پر چڑھا دیا اور دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اب اونٹ اگر پہلے تو سیڑھی پر چڑھتا نہیں ہے، اور اگر اونٹ کسی کوشش کے بعد کسی وجہ سے سیڑھی پر چڑھ بھی جائے تو وہ کب گرنے والا ہے پتہ نہیں ہے. تو دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کی ساری نعمتیں اگر آپ کو مل جائیں تب بھی آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ کب گرنے والی ہے پتہ نہیں. تو جو چیز اتنی زیادہ ناپائیدار ہے اس پہ کون عقل مند آدمی خوش ہوگا. نقش تنرا تا فتاد از بام تشت پیش چشمم کلو آتن آت گشت. جب سے میرا جسم اس تشت بام سے گرا ہے، مطلب میں جب سے اس دنیا سے اس دنیا میں آیا ہوں اس جسم کے ساتھ، تب سے ہر آنے والی بات میری آنکھوں کے سامنے ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا میں، جو جو ہو رہا ہے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. مجھے سب پتا ہے کب کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، مجھے سب بتا دیا گیا ہے. بن گرم در غورا می بینم آیا، بن گرم در نیست شے بینم آیا. اگر میں انگور کا خوشہ بھی دیکھتا ہوں، اگر میرے سامنے لا کے رکھ دیا جائے انگور کا خوشہ، تو میں اس خوشے کو دیکھ کر یہ جان جاتا ہوں کہ یہ انگور انسان کے پیٹ میں انگور کی شکل میں جانے والا ہے یا اس کی شراب بننے والی ہے. انگور کو دیکھ کے پہچان لیتا ہوں. میں عدم کو دیکھتا ہوں، ان ایگزسٹنس کو دیکھتا ہوں تو ایگزسٹنس کو دیکھ لیتا ہوں. جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس وقت بھی میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. تو انگور تو پھر بھی پکے آ گئے ہیں. اگر انگور وجود میں ہی نہ آئیں تب بھی میں جان جاتا ہوں کہ یہاں پر انگور آنے والا ہے اور اس کا یہ بننے والا ہے، اس کو یہ کھانے والا ہے. بن گرم سر عالم بینم نہاں آدم و حوا نرستا از جہاں. میں غیب کے عالم کو دیکھتا رہتا ہوں. جب میں غیب کے عالم کو دیکھتا ہوں تو ایک ایسی دنیا کو دیکھ لیتا ہوں جو لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتی. میں وہ دنیا کو دیکھنے والا ہوتا ہوں، اور اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جبکہ ابھی آدم اور حوا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. سب سے پہلے انسان دنیا میں آنے والے حضرت آدم اور حضرت حوا، یہ بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اس وقت سے میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. ایک حدیث یہ بھی بیان کی جاتی ہے، کنت نبیم و آنم بین الماء والطین. میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے مرحلوں میں تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. من شمارا وقت ذرات الست دیدہ ام پابستاؤ منکوس پست. میں نے الست کے مقام پر بھی، جب اللہ تعالیٰ نے بندوں سے الست کا وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں نے اس وقت بھی تم کو اس طرح سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا. اس طرح سے اوندھا اور ذلیل اور بے غیرتی کے ساتھ گرفتار کیا جانے کا جو مرحلہ ہے جس کو تم اب دیکھ رہے ہو، میں نے اس کو اس وقت بھی دیکھ لیا تھا. از حدوث آسمان بے امد اونچ دانستہ بدم افزو نشد. وہ آسمان جس کا کوئی پلر نہیں ہے، بغیر پلروں کے ٹکا ہوا چھت ہے نا آسمان، اس آسمان کے پیدا ہونے کے بارے میں جو کچھ میں نے پہلے جانا، اس وقت جو کچھ میں نے جانا، اس کے بعد سے لے کے آج تک اس میں کچھ اضافہ نہیں ہوا، وہی ہے.
انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو ہر دن نیا نیا کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اگر علم حاصل نہ بھی کرے انسان، دنیا میں بھی رہے، تو جتنے دن وہ دنیا میں رہتا رہے گا ہر دن کچھ نہ کچھ تو نئی چیز اس کو سیکھنے کو ملتی رہے گی، نئی نئی بات معلوم ہوتی رہے گی. تو اس کا علم ہر روز ترقی حاصل کرتا ہی جاتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت عالم ارواح میں جتنا میں جانتا تھا آج بھی اتنا ہی جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہی مجھے وہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے کہ اب اس کے بعد اور کچھ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. من شمارا سرنگومی دیدام پیش ازاں کز آب و گل پالیدام. میں نے اسی طریقے سے تمہیں اوندھا ہوتا ہوا دیکھا ہے، آب و گل سے پرورش پانے سے پہلے ہی. جب میں مٹی اور پانی کے مرحلوں سے نہیں گزرا، ابھی انسان بن کر دنیا میں نہیں آیا، اس وقت سے میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. نو ندیدم تاکنم شادی بداں ای ہمی دیدم دنا اقبالتاں. اگر کوئی نئی بات میرے سامنے پیش آئی ہوتی تو میں خوشی مناتا. یہ تو میرے لیے پرانی بات ہے، اس پر کہاں خوشی مناؤں گا میں تمہارے مقدر میں ایسا ہوتا ہوا پہلے دیکھ چکا ہوں. میرے لیے یہ پرانی بات ہے، اور پرانی بات کوئی سن کر خوشی نہیں مناتا. بستہ قہر خفی وانگہ چقہر خندمی خردی تو دروے درج زہر. تم تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس چھپے ہوئے قہر میں، اس چھپے ہوئے ناراضگی میں بندھے ہوئے ایسے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں بندھے ہوئے. تمہارے مقدر میں یہ اللہ کی ناراضگی لکھی ہوئی تھی، اور پھر وہ بھی قہر بھی کیسا، اللہ کا جلال بھی کیسا. میں نے دیکھا کہ تم شکر کھا رہے تھے اور اس کے اندر زہر تھا. تم شکر کو کھا رہے تھے یہ سمجھ کر کے یہ شکر ہے، اور مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے، تم کو نہیں پتا تھا. تو تمہاری جو زندگی ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہی ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو شکر سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ شکر نہیں بلکہ زہر ہے. این چنی قندے پورا زہر ار ادو خوش بے نوشت چت حسد آیت برو. اگر کوئی دشمن آپ کے سامنے بیٹھ کر زہر سے بھری ہوئی شکر کھا رہا ہو مزے لے کے، تو آپ اس کے کھانے کے اوپر جلیں گے کیا؟ حسد پیدا ہوگا آپ کو کہ وہ بیٹھ کے آرام سے شکر کھا رہا ہے؟ کوئی حسد پیدا ہوگا؟ کوئی جلن پیدا ہوگی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شکر نہیں کھا رہا ہے، وہ زہر کھا رہا ہے. اگر آپ کا دشمن کوئی اچھی چیز کھا رہا ہے، اس کو کوئی اچھا مقام مل رہا ہے، اس کو کوئی عزت مل رہی ہے، اس کو ترقی ہو رہی ہے، تو آپ کے دل میں جلن پیدا ہو سکتی ہے. وہ تو تباہی میں جا رہا ہے، برباد ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور آپ اس سے جلیں گے کیا؟ تو تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ مجھے تم سے حسد ہو رہا ہے؟ جو آدمی خوشی سے کھائے اس پر کیا حسد ہوگا؟ تم خود زہر خوشی سے کھا رہے ہو، میں تم پر کیا حسد رکھوں گا؟ بانشاں زہر می کردید نوش مرگ تاں خفیہ گرفتہ ہر دو گوش. تم لوگ خوشی سے زہر پی رہے تھے، اور تمہاری جو موت تھی اس نے تمہارے کانوں کو بند کر دیا تھا. تمہیں کہا جا رہا تھا کہ زہر ہے، مت کھاؤ مت کھاؤ. کہنے والے مسلسل کہہ رہے تھے کہ تم جو کھانے کو جا رہے ہو وہ شکر نہیں ہے، زہر ہے، مت کھاؤ. لیکن تمہاری موت نے تمہارے کان ہی اگر بند کر دیے تو تم کو کہاں سے سنائی دے گا؟ سم بکم عمی والا معاملہ ہے تمہارا. اندھے بہرے اور گونگے ہو تم، چلتے پھرتے مردہ، کہاں سے سنائی دے گا؟ من نمی کا دم غزا از بہر آں تا ظفر یابم فرو گیرم جہاں. یاد رکھو میں جہاد اس لیے نہیں کرتا کہ دنیا پر فتح حاصل کروں، حکومت حاصل کروں، دنیا میں اپنا سکہ جماؤں، جیسے کہ عام بادشاہ دنیا دار کرتے ہیں. اپنی سلطنتیں پھیلانے کے لیے، اپنی حکومتیں بڑھانے کے لیے، دنیا کی مال دولت پیٹرول حاصل کرنے کے لیے جنگیں کرتے ہیں. میں ویسا نہیں ہوں. مجھے تو دنیا چاہیے ہی نہیں. میں دنیا کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا تو اس کے لیے کیا جہاد کروں گا؟ میرا جہاد کسی اور مقصد کے لیے ہے. کی جہاں جیفاس تو مردار رخیص برچنی مردار چوں باشم حریص. یہ دنیا میری نظر میں تو ایک مردار ہے، اور وہ بھی سستا مردار، راستے میں پڑا ہوا. اس کے پیچھے میں کیا جاؤں گا؟ اور ایسے مردار پر میں لالچ کیسے کر سکتا ہوں؟ سگنیم تا پرچ میں مردہ کنم ایسیم آیم کتا زندش کنم. میں وہ کتا نہیں ہوں کہ جا کر کسی پڑے ہوئے مردار کی دم کے بالوں کو نوچنے لگوں. کتے ہوتے ہیں جو مردار کی طرف لپک پڑتے ہیں، میں وہ تو نہیں ہوں. میں تو اصل میں مسیحا ہوں جو لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے، مردار کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر مجھے مردار مل جاتا ہے
تو میں اس کو نوچ کے کھانے والا نہیں ہوں، بلکہ اس مرے ہوئے کو زندہ کرنے والا ہوں۔ انسانوں کے دل جب مردہ ہو جاتے ہیں تو میں ان مردہ دلوں کے اندر زندگی دیتا ہوں، میں وہ ہوں، اور اسی لیے میں نے جنگیں لڑی۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آئندہ کے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلیلہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی۔